ہم یہ دیکھتے ہیں جدید دور میں ہمارے آج کل انٹرنیٹ اور معلومات تک بڑی لوگوں کی رسائی ہے، اورینٹلزم مستشرقین کی ایک پوری روایت تھی قرآن مجید پہ، ایک انہوں نے تنقید کی اور عام مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کو قرآن مجید پہ کمزور کرنے کی کوشش کی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو مستشرقین ہیں یہ اپنے ایک خاص طرح کا ایک علم الکلام بنا کر قرآن مجید سے لوگوں کا اعتماد ہٹاتے ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جدید پڑھا لکھا مغرب سے آتا ہے تو کہتا ہے بھئی اس کتاب میں تو یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی جس وقت وہ اس طرح کا لٹریچر پڑھتا ہے، خاص طور پہ جو قرآن پر اعتراضات ہیں مستشرقین کے، تو اس معاملے میں اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر اپنا کامل اور محکم ایمان برقرار رکھ سکے؟ میں اس معاملے کو بالکل مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں مسیحی مذہبی لوگوں کے زیر اثر ایسے اہل علم بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اعتراض کرنے، پروپیگنڈا کرنے یا کسی چیز کی اہمیت کم کرنے کے لیے تصنیفات کیں۔ ٹھیک، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن بتدریج یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد علمی مطالعے کی ایک پوری روایت قائم ہوئی ہے جس کو آپ مستشرقین یا اورینٹلسٹ کی روایت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب علم کی کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کسی علمی کام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو چیزیں ہم نے مرتب کی ہوئی ہیں، جو ہمارے اصول ہیں، ہر آدمی اس کو ملحوظ رکھے گا۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب بھی کبھی علمی کام ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، مستشرقین ہوں یا کسی اور قوم کے لوگ ہوں۔ وہ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ان کے سامنے کچھ روایات بھی آئیں گی جو میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا، اس طرح کی چیزیں بھی بہت سی خود ہماری کتابوں کے اندر موجود ہوں گی۔ اب ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اندر اتریں اور اندر اتر کر حقیقت کو جانیں، میرے خیال کے مطابق یہ ذرا زیادہ توقع ہے۔ یعنی ایک شخص جو آپ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جو رتب و یابس اس کو سامنے نظر آئے گا وہ آپ کے سامنے ڈال دے گا۔ اس کا علمی تجزیہ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، کیا ذات خداوندی کے بارے میں نہیں ہوتا؟ پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہوتا؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں ہوتا؟ یہ حضرات جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے ٹیکسٹ کی ترتیب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی علمی چیز آتی ہے تو آپ کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا مخاطب یا جس شخص پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کا اپنا ذہنی پس منظر کیا ہے، وہ کس جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔